کر کے اس کو تمام علماء کی اتفاق رائے سے حل کرا دیا ہے۔ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیع استثناء یعنی جو فرمائشی بیع ہے، آرڈر دے کر جو خرید و فروخت ہوتی ہے، اس کی مدت 1 ماہ کے اندر ہی رکھی جا سکتی ہے۔ 1 ماہ یا 1 ماہ سے زیادہ ہو تو پھر وہ بیع سلم ہو جائے گی، اس کو بیع استثناء نہیں کہتے۔ اور بیع سلم کے لیے بڑی کڑی شرطیں ہیں، اور ان کے صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیع حاجت کی وجہ سے جائز ہے۔ اگر حاجت 1 مہینے سے زیادہ میعاد مقرر کرنے کی ہو تو بھی وہ استثنائی ہے، 1 سال کی میعاد مقرر کر لیں گے تو بھی وہ استثناء ہے۔ تو وہ میعاد زیادہ سے زیادہ مقرر کرنے کی بھی اجازت دیتے ہیں اور اس کو فرمائشی بیع یا بیع استثناء قرار دیتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں صورتیں ہیں، کتابوں میں یہ دونوں صورتیں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلے کے علماء فتویٰ دیتے تھے سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر کہ 1 مہینے کے اندر ہی میعاد ہونی چاہیے، 1 مہینہ یا اس سے زیادہ میعاد بیع استثناء میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ مگر یہ بیع یہ خرید و فروخت مشروع ہوا ہے لوگوں کے تعامل کی وجہ سے، عمل درآمد کی وجہ سے، لوگوں کی حاجت کی وجہ سے۔ اب وہ حاجت 1 مہینے سے زیادہ کی طرف جا رہی ہے، وہ تعامل 1 مہینے سے زیادہ کا ہو گیا ہے، اس لیے صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے 2 جلیل القدر شاگرد ہیں کہ ہم اس کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ تو ہم تناقض کر نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم نے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء، فقہاء اور اسلامی قانون دانوں کو ہم نے بلایا، یہ مسائل رکھے، دلیلیں رکھیں، اس پر گرما گرم بحثیں ہوئیں، کئی روز تک بحثیں چلیں، اور بحثوں کے ہونے کے بعد اس بات پر اتفاق سب کا ہو گیا کہ اب صاحبین رحمہ اللہ کے مذہب پر یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر عمل اور فتویٰ جائز ہے، لہذا ہم لوگ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو اور بلڈر کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ جتنے میعاد چاہیں مقرر کر لیں، بس یہ کہ 100 برس کی میعاد نہ رکھیں، بس یہ کہ 1 سال 2 سال کی میعاد مقرر کر کے جلد سے جلد 3 سال کی ہوتی ہے، چلے گا، ہاں 3 سال تک چلے گا، کوئی بات نہیں۔ 30 سال نہ رکھیں، 3 سال رکھیں، 30 میں رکھیں۔ اچھا، زیرو مت بڑھائیں کچھ کو۔ جی حضرت جی۔ اچھا، کیا فلیٹ بک کرنے والا زمین کا بھی مالک ہوگا؟ فلیٹ بک کرنے والا جس نے فلیٹ اپنے لیے خریدا، جی، ہاں اس میں مثلا 50 لوگ ہیں، 50 لوگوں نے فلیٹ اپنے اپنے نام سے بک کرا لیا ہے، جی، تو وہ سب کے سب زمین کے بھی مالک ہیں، اچھا لیکن بطور مشاع یعنی مشترکہ طور پر۔ اچھا کامن۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جس حصے میں اس کا فلیٹ ہے اس حصے میں نیچے کی جو زمین ہے جی، وہ اس کی ملکیت نہیں ہے۔ نہیں، اگر 1 ایکڑ زمین میں وہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے جی، تو پورے 1 ایکڑ میں اس کا حصہ پھیلا ہوا ہے، اچھا، یعنی اس نے 10 لاکھ میں وہ زمین خریدی، اور 10 لاکھ کی زمین کتنی ہوتی ہے؟ مثلا آدھا بسوا ہوتی ہے، جی، یا مان لیجئے کہ 10 بائی 10 فٹ ہوتی ہے، تو 10 بائی 10 فٹ زمین کا وہ مالک ہے، جی، مگر وہ 10 بائی 10 فٹ زمین اتر والی ہے کہ دکن والی، پورب والی ہے پچھم والی، یا بیچ والی یا کنارے والی، یہ کچھ معلوم نہیں ہے، مشترک ہے، مشاع ہے، وہ حصہ پھیلا ہوا ہے اور اس حصے میں سب شریک بھی ہیں۔ اچھا، لیکن جو فلیٹ کا ڈیزائن بنے گا تو اس میں تو اس کو ایک جگہ الاٹ کر دی جائے گی نا؟ جگہ تو الاٹ ہو جائے جی۔ گی، مگر زمین کا مالک وہ تنا نہیں ہوگا۔ زمین میں سب جتنے بھی فلیٹ والے ہیں، سب کا حصہ، سارے فلیٹ والے اپنے اپنے حصے کے حساب سے اس کے مالک ہوں گے، اور ان کا حصہ کون ہے یہ متعین نہیں ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو جو فلیٹ میں نے خریدا تو جو بلڈر ہے یا ڈیولپر ہے اس کو مجھے وہی فلیٹ دینا ضروری ہے یا اس جیسا دوسرا بھی دے سکتا ہے؟ نہیں، فلیٹ تو متعین کرنا پڑے گا، جی، کیونکہ فلیٹ میں رہنا ہے۔ جی۔ اگر فلیٹ کو یہ مشترک کر دے تو یہ ڈھونڈا کرے اور اپنی خبر کو خبر نہ ہو،
पता ही नहीं चला कहाँ रहेगा। जी जमीन लाने के लिए जरूरी नहीं है।